یہ وہی ہے جناب والا، یہ ہے وہ ذرائع، جوڈیشری میں جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے. کیا اسنا عشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اور جس کو وہ جوڈیشری میں لے آئے، آپ نے مجھے کسی انڈیویجول کا کال نہیں دکھانا کہ وہ کہیں کہ قرآن اپنی ترتیب سے ہٹا ہوا ہے، اگلے دن کا سورج طلوع نہیں ہوگا میں تکفیر کروں گا ایسے لوگوں کی جو قرآن کی اس ترتیب کو نہ مانے. یہ لوح محفوظ میں ہے، رہ کی ترتیب نزولی، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن کو توڑ موڑ دیا گیا. اگر یہ توڑا موڑا ہے تو خود رسول اللہ اور اللہ نے کیا ایسا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ. تو اللہ نے جہاں بہتر سمجھا آیت رکھی وہ اسی کانٹیکسٹ میں. یہ خام خواہ جھگڑا ہے، قرآن بالکل اپنے مقدمے کے اندر واضح ہے. اچھا، اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے، سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں. نہیں، وہ کہتے ہیں معصومیت والا عقیدہ نہیں وہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے اہل بیت پہ آ جائے نا. معصومیت والا عقیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، تو بڑے لیول کا عقیدہ ہے نا. نہیں، وہ ریجس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، نہیں پاک سے وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس میں نہیں شامل. اچھا یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر احد کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے گندگی دور کر دیں. صحابہ کرام کو کہا ہے 313 تھے وہ بھی پاک نے قرآن، شیطان کا رٹس تم سے دور کر دیں. یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں تو عقیدہ ہے ڈیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات. ٹھیک ہے، وہ میں ادھر آ رہا ہوں. مولا علی کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اور اس میری امت میں ختیجہ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سیدہ ختیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، بالکل ہے، لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں. ابن ماجہ میں حدیث بھی حاکم میں بھی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. ٹھیک ہے، تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہے، اور وہ اہل البیت بھی. سیدہ ختیجہ کس شیعہ کی جرأت ہے سیدہ ختیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو؟ اہل البیت مانتے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے نا، بس کام ختم ہو گیا. بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ ختیجہ. ہاں کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تمہیں پتا چک کیسا باندھے نے نا، ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی. بس اسی حضرت عائشہ تو ڈسکس ہی نہیں کرنا. بیویاں تے آؤ گے سیدہ ختیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث قصہ ہے. ہاں سیدہ ختیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک، جبکہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں. حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آل البیت ہے نا، تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا. ہاں یہ پکی ہے جناب، اللہ فضل پکا ہے، بلکہ پکی نہیں پکا. یہ اگلا ورژن آ گیا جی، جس طرح خطرناک کا اگلا ورژن تھا خطرے ناک. ولی بھائی جو لاسٹ کویشچن کا آپ نے آنسر دیا تھا نا، اس میں ایک اور گزارش میں ذہن میں آ گئی ہے. وہ ایک بندے نے مجھے یہ بھیجی تھی تصویر نا، جو ترجمہ ہے نا، اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے. تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے. اچھا اگر اپنا حق سمجھتے تھے، ایک منٹ سرکار، ایک منٹ، اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا. جب اس نے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو. حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں؟ ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا. دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے. اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا، رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا، وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں، عمر بن خطاب موجود ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے، تو تم یہیں رہو. اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ایک بات تھی جو انہیں ایمان لانے سے روک دیتی تھی جبکہ ہدایت ان کے سامنے ہوتی تھی، الا مگر یہ کہ ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول، کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، دو آپشن تھے نا، یا فرشتہ رسول ہوتا یا انسان ہوتا. اگر فرشتہ رسول بنایا جاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر اسی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. پھر انہوں نے پتا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا
یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نور ہے، نہ اس کی بیوی نہ بچے نہ کھاتا پیتا ہے، اسے کیا پتا کہ بھوک ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنے میڑے دی لسٹ تیار بیٹھی ہوئی سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغمبر نہیں بنایا انسانوں کے لیے، ویسے فرشتوں میں پیغمبر ہیں اور انبیاء کے پاس بھی جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں، لیکن ہماری ہدایت کے لیے جس کو پیغمبر بنایا وہ انسانوں میں سے۔ اب انسانوں میں سے بنایا تو انہوں نے کہا کہ جی انسان ہماری طرح کا، اسے بھی آپ نے رسول بنا دیا۔ ادھر تو صرف ایک بہانہ تھا نا، لیکن باقی سارے بہانے ایڈریس ہو گئے کہ انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ انسان جن تکلیف سے گزرتا ہے اس کے ماننے والے ایٹ لیسٹ یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو بھی ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی، تکلیف سے گزرنا پڑا۔ خندق کے موقع کے اوپر صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ، پیٹ کو تسلی دینے کے لیے، رسول اللہ نے 2 باندھے ہوئے، ٹھیک ہے، ساری تکلیفیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ مجھے تم میں سے 2 صحت مند جو مرد ہیں ان کے برابر اکیلے سر درد ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو سر درد اتنی تکلیف سے ہوتا تھا، ایک بندے کا سر درد بھی برداشت نہیں ہوتا، ڈبل کر دیا جائے تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں۔ احد کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے، خون نکلا، بے ہوش ہو گئے، شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ طائف کے موقع کے اوپر اتنا خون مبارک نکلا کہ مبارک جوتیاں خون سے بھر گئیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا۔ صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ اوجڑی لا کر اونٹ کی سجدے کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر رکھ دی گئی۔ بخاری میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آپ کے گلے میں چادر ڈالی گئی، اس زور سے کھینچی گئی کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر نکل آتی۔ یہ ساری تکلیفیں آپ کو کاٹنی پڑی، بھوک کی، پیاس کی، خون نکلنے کی۔ یار اندازہ کریں 2 بچیوں کو تو طلاق ہوئی، ٹوٹل 4 بچیاں تھیں، ان میں سے 3 کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جوان شادی شدہ، اور ایک جو بچ گئی اس کو بھی بتا دیا گیا کہ 6 مہینے بعد اس نے فوت ہو جانا ہے، اور اس کے جو بچے ہیں حسن و حسین وہ بھی شہید کیے جائیں گے۔ پوری زندگی غموں سے عبارت ہے۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینہ، 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، 2 کھجوریں صبح کے وقت، 2 شام کے وقت، اور ایک پانی کا پیالہ صبح شام۔ یہ بھی نہ سمجھے کہ پانی بڑا وافر تھا، پانی بھی کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا۔ اتنی تکلیف۔ تو ایک انسان ہی آئیڈیل ہو سکتا ہے دوسرے انسان کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنایا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اگلی سورت اسی پہ اینڈ ہوگی، اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، فوراً مرتبے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اشرف الانبیاء ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل ترین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا یہ انسانیت کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب بشر ہیں۔ آپ کو وہ والا نور ماننے سے آپ کی تنقیص ہی لازم آئے گی، کیونکہ آپ انسانوں سے نکال کے فرشتوں کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں۔ فرشتے تو گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھتے، اور انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ گناہ پر قادر ہے بچ جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور پیغمبروں کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ کسی ایسی لذت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ قرآن میں ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ زمین پر انسان آباد ہے، پیغمبر انسانوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات جو ایک آئیڈیل چیز تھی، اس کو انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ بشر نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا اس کو کیوں بنا دیا، یہ ہمارا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے۔ بھائی آٹا گوندا جائے گا تو ہلنا تو پڑے گا، دونوں میں سے ایک آپشن تو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ ٹھیک ہے بشر کو بنایا جائے۔ اب دیکھیں یہ بیماری کس شکل میں آئی اس امت کے اندر، اس کا ریورس ہو گیا۔ کافروں نے کہا نا کہ ایک بشر کو رسول بنا دیا، یہاں لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ رسول جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں، اندازہ کرو۔ حالانکہ اوپر آپ سن چکے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اے نبی تم فرماؤ پاک ہے میرا رب، میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں
کہ بشر ہوں رسول ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نبی ان سے فرماؤ میں بشر ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کافروں کا عقیدہ تھا. کافروں کا عقیدہ نہیں تھا. کافر اس اعتبار سے تو حق گو تھے کہ وہ مانتے تھے کہ یہ انسان ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو نہیں ماننا، لہذا نبی الاسلام کو نور من نور اللہ کہہ دو. بیماری ایک ہی ہے. کافروں نے کہا کہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ بشر ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہم بشر اس لیے نہیں مان رہے کہ فضیلت کم ہو جائے گی، لہذا یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ یہ بشر ہے، بشریت سے باہر نکال دو ان کو. اور وہ حدیث مسند احمد کی لے کے آتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ کے ہاں ہمیشہ سے ظاہر ہے پیغمبر ہوتا ہے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. شام کے محلات روشن ہو گئے. نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نور ہے. یہ روحانی ایک تجربہ تھا کہ آپ سے نور ظاہر ہوگا. یہ نور ہدایت ہے. قرآن میں بھی آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی. اس آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، نور ہدایت. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بنایا، گواہ بنا کر بھیجا، امت کے اوپر گواہ ہے، اور خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا اور اللہ کے اذن سے ایسا سورج بنایا ہے جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے. یہ ساری باتیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہیں کہ آپ نور ہدایت ہیں. بخاری بھی نور ہدایت ہے، مسلم بھی، قرآن بھی، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، سب نور ہدایت ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اسپیشی کی بات ہوگی تو نبی الاسلام انسان ہے، کیونکہ نور کو اگر زخم لگے تو خون نہیں نکلتا. نبی الاسلام کا خون نکلا. آپ کا بیٹا ابراہیم 2.25 سال کی عمر میں فوت ہوا، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے. آپ کے دانت غزوہ احد پہ شہید ہوئے، اتنا خون نکلا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. وہ ساری کیفیات جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں وہ آپ پر ہوتی تھی. فاقہ آتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، کھانا پینا کرتے تھے اور کھانے پینے کے بعد حاجت بھی ہوتی تھی. وہ ساری چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ اٹیچ ہیں، اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو یہ کافروں نے جو بات کی نا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم کہ بشر کو رسول بنایا. جو اعتراض تم کر رہے ہو نا کہ بشر رسول کیوں بن گیا، تو اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اس نے بشر ہی کو رسول بنانا ہے. کیوں؟ وہ اب جواب آ رہا ہے. قل، اے نبی فرماؤ، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ضرور بالضرور ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے. یعنی زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں رسول آتا. اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر کسی کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ بضد ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے بشر نہیں ماننا، تو وہ مسلمان نہیں ہے. ایون جو لوگ نور ثابت کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم بشر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. بالکل بشر ہونے کا انکار کرنا تو کفر ہے. نور بھی ہے لیکن نور وہ والا نہیں ہے 2 in 1 کہ فرشتے والی صفت بھی ہو اور انسان والی صفت بھی ہو. نہیں، وہ فرشتے ہیں جو کھانے پینے سے، سونے سے، ہر چیز سے بے نیاز ہیں. انسان کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں. وقتی طور پہ، موزانہ طور پہ ہو سکتا ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لیتے تھے. آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی. صحابہ کرام نے سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے. تو آپ علیہ السلام جلال میں ہے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے.
اچھا یہاں تو ہونا چاہیے تھا مجھے کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں ہے، کتنے گیا دماغ میرا؟ نبی اسلام کہہ رہے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم میری جو نقل اتار رہے ہو نا کہ تم بغیر افطار کیے اگلا روزہ کنٹینیوس، تو تمہارا معاملہ الگ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ روحانی طور پر یہ سب کچھ کروا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی الاسلام کے ساتھ یہ چیز اٹیچ تھی، کھانے پینے کی آپ کو ضرورت تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ اور ایوکم مثلی کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ رسول اللہ کو عام انسان مانتے ہیں، جو نبی الاسلام کو عام انسان مانے وہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ۔ نبی الاسلام سپیشی میں انسان ہے، باقی کوئی چیز انسانوں والی نہیں ہے، انسانیت کو ناز ہے آپ کی کوالٹیز کے اوپر۔ بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو مبارک آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ الفاظ ہیں کہ نماز کی حالت میں خشوع خضوع سے کھڑے ہوا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا، اگر پیچھے کوئی صحابی داڑھی کے ساتھ کھجلی کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو حضور کو نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اب یہ اسپیشل پروٹیکشن تھی کہ آپ کی یہاں پہ آنکھ نہیں تھی پیچھے، لیکن آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ ہمیں تو بس اس سے آگے نہیں نظر آتا 180 تک، نبی علیہ السلام کو 360 نظر آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ عام انسان نہیں تھے۔ بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو عام انسان تو نہیں تھے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک پیالے میں ہاتھ رکھنے سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ نے وہ پانی پیا، مشکیزوں میں سٹور کیا، جانوروں کو بلایا، اور ابھی بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا لگ کر پتھر سے چشمہ نکلنے سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ پتھر سے تو چشمہ نکل آتا ہے، گوشت میں سے چشمہ نہیں نکلتا۔ اگرچہ وہ بھی ایک معجزہ تھا، لیکن اس کی پھر بھی کوئی فزیکل ریزن کسی اور شکل میں کوئی دکھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آیا نبی علیہ السلام سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، چند قدم آگے چلے، ہاتھ اوپر بلند کیا، پھر واپس کیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں ایسا عمل کیا جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی نماز کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھ خاص ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، اس زمین پر وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہاں میں نے انگوروں کا ایک درخت یا بیل دیکھی، اس کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ اسے تمہارے لیے توڑوں۔ اب مجھے بتائیں ایک شخص جو زمین پہ کھڑا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اسے اللہ تعالیٰ وہ خوشہ دکھا رہا ہے اور وہ اسے توڑنے بھی لگا ہے، تو یہ پھر عام ہاتھ تو نہیں ہے نا، عام آنکھیں تو نہیں ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، اور اگر میں تمہارے لیے توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے۔ جنت میں آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے دوبارہ اگائے گی۔ موت ایسی ذبح ہوئی ہے کہ نہ صرف آپ کو موت نہیں آنی بلکہ جو نعمتیں ان کو بھی موت نہیں آنی۔ اگر انہیں بھی موت آتی تو جنت میں آپ کو پھر محنت کرنی پڑتی، درخت اگانے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے موت ختم کر دی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی تھی، آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی اٹیچ تھی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے۔ پہلے نبی علیہ السلام کے باڈی گارڈ تھے، صحابہ کرام پہرا دیتے تھے، ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ہم آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کریں گے، نبی علیہ السلام نے پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملہ ظاہر کیا ہے، کس کس موقع کے اوپر اپنے نبی کو بچایا ہے، وہ آپ سیرت کے اندر اتنے واقعات آپ کو ملیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک عرابی آیا، اس نے وہ تلوار نبی علیہ السلام کے اوپر سونپ دی کہ تجھے اب میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ کانفیڈنس لیول دیکھیں جی، ایسا روب طاری ہوا، اس نے تلوار وہیں پھینک دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید تھی۔ پھر بخاری مسلم میں آیا کہ 12,000 کا لشکر تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر۔ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا چند اصحاب کے زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو 12,000 ہیں، قبیلہ حوازن تو شاہی کوئی نہیں۔
بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ناپسند فرمایا، سورہ توبہ میں آیا کہ پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا، صرف 80 بندے رہ گئے نبی اسلام کے ساتھ، اور اس میں بھی بنو ہاشم جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ پیش تھے جو آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث، آپ کے چچا تھے ایک حارث، ان کے وہ بیٹے تھے، انہوں نے نبی الاسلام کے خچر کی مہار پکڑی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں کافروں کی طرف، نبی الاسلام کا خچر سب سے آگے ہے، 80 بندے بھی حضور کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں آپ کی پناہ میں، اور آپ اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے زمین سے ایک کنکری کیونکہ مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، ان کے چہرے جھلس گئے، آنکھیں اندھی ہو گئیں اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگے، یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اب یہ ایک ایکسٹراورڈنری چیز تھی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت کے لیے جانا تھا، تو آپ علیہ السلام 2 درختوں کے پاس گئے اور ان کی شاخوں کو یوں پکڑا جس طرح کسی جانور کا کان پکڑا جاتا ہے نا، اور کہا کہ تم اللہ کے نبی کے لیے جمع ہو جاؤ، تو وہ 2 درخت جڑوں سمیت چلتے ہوئے اکٹھے ہوئے، ان کے پیچھے نبی اسلام نے رفع حاجت کی، اور جب آپ فارغ ہوئے تو وہ دوبارہ درخت واپس چلے گئے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ شریف میں قحط کی صورتحال تھی، ایک صحابی جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے جانور بھی ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جاتے ہوئے دھوپ میں گئے تھے، واپسی پر بارش ہو رہی تھی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ بس بہت بارش ہو گئی، اب آپ دعا یہ کریں کہ صرف ہماری زمینوں پر بارش ہو، ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے چہرہ اقدس اوپر اٹھایا اور یوں انگلی سے اشارہ فرمایا تو وہ بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مدینہ شریف کے رہائشی علاقے سے دور ہو گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ رہائشی علاقے سینٹر میں ہوتے تھے، سائڈ پہ زمینیں ہوتی تھی، یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ سے سنتا ہوں کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا چادر اپنی بچھا، چادر زمین پر بچھائی، نبی علیہ السلام نے بس ہوا میں یوں کیا اور اس چادر میں یوں رکھا اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ سینے سے لگایا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی چیز جو رسول اللہ سے سنتا تھا کبھی نہیں بھولا۔ آپ کو یاد نہیں رکھنی پڑتی تھی، یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام نے۔ اب یہ جو معجزات میں بھی ما فوق الفطرت یا ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی بات کرتے ہیں، کریمنگ پاور کسی کو دینا یہ تو اسباب میں بھی داخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ شروع میں نشانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کے لیے اللہ کے حضور جب دعا کی تو ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بھی سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ذکر ہوا ہے کہ قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے جس میں یہ سارے معجزات ایک جگہ جمع ہوئے ہیں جو بخاری مسلم باقی کتابوں میں آئے ہیں، اور مشکات کی 3ری جلد میں اگر آپ چلے جائیں نا تو جتنے میں نے آپ کو معجزات سنائے ہیں نا یہ سارے وہاں موجود ہیں، کوئی مسنگ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہیں۔ کئی واقعات ہیں بخاری مسلم میں جو مشکات کی 3ری جلد میں آپ کو اس چیپٹر میں ملیں گے کہ 10 بندوں کا کھانا تھا، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اپنا لعاب دہن ڈالا، 300 بندہ کھا گیا، سالن بھی اتنا ہے، اور جو آٹا گوندا گیا تھا جس میں سے روٹیاں نکالی جا رہی تھی بس نبی علیہ السلام نے کہا اس سے پردہ نہیں ہٹانا، وہ اتنے کا اتنا رہا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب نوالا منہ میں ڈالتے تھے تو نوالے سے ہم تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام کی کہ ایک بندہ نوالا کھانے لگا اور اس میں سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی آواز آ رہی ہے، تو زندہ نوالا ہی آپ کھا رہے ہیں قسم کا۔ اچھا یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان اس بڑے لیول کا تھا کہ پھر انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ ان کے سامنے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات کی شکل میں ساری چیزیں سامنے ظاہر کر دی تھی، اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ آخرت کے حوالے سے یہ ہو سکتا تھا
کہ کبھی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو جائیں کوئی، لیکن وہ والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا جو کمیٹڈ ساتھی تھے. اسی لیے حضور نے کہا تھا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو. ہاں یہ خطرہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یعنی یہ گریجولی کام ہوگا. شرک کی مجھے امید نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت یہ ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا. پھر وہ سٹارٹ ہوا ہے جنگ جمل صفین نہروان سے اور اینڈ کربلا کے اوپر، اور امت دو ٹکڑے ہو گئی. وہ سارا کچھ ہو بھی گیا، لیکن نبی اسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ امت اب اس حوالے سے اپنا قبلہ درست رکھے گی. نبی اسلام کے جو جانسار ساتھی، جن لوگوں نے صرف نبی اسلام کی مبارک ذات کو ایک قبائلی لیڈر کے طور پر ایکسپٹ کیا تھا اور قریش کے غلبے کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک وار لارڈ کا قبضہ ہو گیا پورے عرب کے اوپر، وہ ایمان لے آئے. ان کا ایمان کنوکشن والا نہیں تھا، انہوں نے ایک سردار کی جیت کو ایکسپٹ کر لیا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ پھر فوج در فوج دین میں داخل ہوتے چلے گئے. اب ظاہر ہے فوج در فوج ہوئے، کئی لوگوں کو اللہ نے بعد میں استقامت بھی دے دی، ایمان پر مکمل وہ ٹک گئے، لیکن کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں رسول اللہ کی وفات کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، مرتدین ہو گئے. لیکن جو جانسار ساتھی تھے، جو شروع سے لے کے اینڈ تک اٹیچ رہے، ان میں سے کسی بندے نے رسول اللہ کی دعوت نہیں چھوڑی. یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمیں کوئی ایک بندہ ایسا بتاؤ جو رسول اللہ کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہو اور مرتے دم تک اٹیچ رہا، اور وہ حضور کے بعد مرتد ہو گیا ہو کہ یہ سارا فراڈ تھا. نیور. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام کے کریکٹر میں کوئی جھول نہیں تھا. رسول اللہ کی ذات کے اوپر اتنے کیمرے فٹ تھے، کسی اور بندے کے اوپر اتنے کیمرے فٹ نہیں تھے صحابہ کرام کی شکل میں. یہ جتنے مرتد ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قریش کے سردار کا، بنو ہاشم کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور چونکہ وہ قبیلے کا سردار پیغمبر بھی تھا تو مجبوراً انہیں کلمہ بھی پڑھنا پڑا. بعد میں اللہ نے استقامت بھی دے دی اور بعض لوگ دوبارہ واپس اسی کفر کی طرف چلے گئے. لیکن رسول اللہ کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے دعوی نبوت کیا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو حضور کی دعوت کی برکت کہ شرک کیسا سرزمین عرب سے ختم ہوا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد لوگ کافر ہو رہے ہیں لیکن مشرک نہیں ہو رہے. دعوی نبوت کر رہے تھے، بتوں کی پوجا دوبارہ نہیں کی انہوں نے. یعنی جو دعوی نبوت کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کی طرف سے آئے، یعنی بت سارے فارغ ہو گئے. تو اتنی برکت ضرور ظاہر ہوئی اس حوالے سے کہ جو لوگ مرتد بھی ہوئے ایٹ لیسٹ انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، بت پرستی کی طرف نہیں گئے. اور رہے یہ لوگ، ان کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن دارمی میں موجود ہے. نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد بھی لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین چھوڑ بھی جائیں گے. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کی مختصر جماعت اتنی کانفیڈنٹ، پیرلل میں نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے انٹرنل فتنوں کے اوپر قبضہ پایا، منکرین زکوٰۃ ہو، مسلمہ کذاب ہو، بلکہ پیرلل میں رومنس کی طرف بھی فوجیں بھیجی، پرشینز کی طرف بھی. 2.5 سالوں کے اندر اتنا کچھ کر دکھایا کہ حضرت عمر کے دور تک معاملات بالکل سیدھے ہو چکے تھے. جنگ قادسیہ اور یرموک اسی سال ہوئی ہے جس سال حضرت ابوبکر فوت ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر نے کوئی 8-10 سال محنت کی ہے تو یہ رومنز اور پرشینز گرے ہیں. یہ تو تاج ان کے سر پہ سج گیا نا، ادروائز آدھا پرشیا تو فتح ہو چکا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں، اور رومن امپائر کی طرف بھی حضرت ابوبکر نہیں بھیجی تھی. اسی سال اگست کے مہینے میں ہوئی ہے جنگ یرموک، اور دسمبر میں جا کے جنگ قادسیہ ہوئی ہے 13 ہجری کے اندر. اور حضور کی وفات کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری کے سٹارٹ میں. 13 ہجری کا مطلب ہے کہ 13 سالوں میں سپر پاورز گر گئی. اور اس سے پہلے بھی مکے میں 13 سال ہی تھے حضور کے، اس میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور اگلے 13 سال میں سپر پاورز بھی گر گئی. اور یہ حضور کو بتایا گیا تھا، مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. اور اس کی تشریح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دکھایا گیا تھا آج تم اس سے نفع حاصل کر رہے ہو، رومنز اور پرشینز کے خزانے. وہ بریلویوں نے اسے روحانی بنا کے تو پتہ نہیں کیا نکال دیا، اور کیا رزلٹ نکالا وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. اس سے مراد تھا کہ میری